سنتوں کے حوالے سے، اور اس کے اندر ہم تمام مسائل کو کوشش کریں گے کہ ذکر کر دیں۔ امام مسلم نے باب باندھا ہے فضیلتوں کی، جو سنت ہے اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ سنتیں دن میں کتنی ہیں نماز کی اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 728۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ، جس نے رات اور دن میں یہ 12 رکعت پڑھیں، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بعض کالونیاں ایسی ہوتی ہیں نا، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا وہاں پہ گھر ہو تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، ہے نا ایسا کہ آپ ان جو گارڈز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس علاقے کا، اس کالونی کا رہنے والا ہے، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل جس کا اللہ نے جنت میں محل بنایا ہے، جس کا اللہ نے جنت میں محل بنایا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس محل میں کوئی اور ہو۔ اور بات سے بات نکلتی پھر بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے جس کا محل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا تھا اور فرمایا کہ اے عمر، میرا جی چاہا کہ میں تیرے اس گھر میں جاؤں، لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آیا کہ سب سے پہلے گھر کا مالک اندر جائے، تو میں نہ گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگ پڑے کہ اے اللہ کے رسول، آپ چلے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا محل بنے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا جس نے دن رات میں 12 رکعت پر ہمیشگی کر لی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ام حبیبہ اس کی پہلی راویہ ہیں۔ اب اگلا جملہ بہت کمال کا ہے۔ ام حبیبہ نے یہ روایت سنی تو ام حبیبہ کہتی ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، تب سے میں نے کبھی بھی 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ ام حبیبہ کیا کہتی ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تب سے میں نے کبھی بھی ان 12 رکعت کو۔ ام حبیبہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں انبسہ بن ابی سفیان۔ انبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں، جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ، یہ روایت سن لی، تب سے میں نے ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ انبسہ سے روایت کی عمر بن اوس نے۔ عمر بن اوس کہتے ہیں، جب سے میں نے انبسہ سے یہ بات سنی، تب سے میں نے 12 رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ عمر سے یہ روایت کی نعمان بن سالم نے۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں، جب سے میں نے عمر بن اوس سے یہ بات سنی، تب سے میں نے ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم بھی امام مسلم کے توسط سے، وسیلے سے یہ روایت سن رہے ہیں، ہم بھی اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اے مولا، جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ان ہمیشگی کرنے والوں میں آ جائیں، اور ہم بھی یہ کہہ سکیں یہ روایت سنتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ نے سنا تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، ام حبیبہ سے انبسہ بن ابی سفیان نے سنی تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، ان سے عمر بن اوس نے سنی تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، ان سے نعمان بن سالم نے سنی تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، اور ان سے پھر ہم امام مسلم کے ذریعے سے سن رہے ہیں، تو ہم بھی آج یہ اللہ کے گھر بیٹھ کے یہ ارادہ کریں کہ ہم بھی ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ تفصیل اس کی کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت نمبر ہے 414، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، فرمایا من ثابرہ، جس نے اس پر ہمیشگی اختیار کی، مداومت اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس کی تفصیل مسلم میں نہیں ہے، جامع ترمذی میں۔ 4 رکعات قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 ورکعتین بعد العشاء، 2 ورکعتین قبل الفجر، اور 2 فجر سے پہلے۔ فرمایا جس نے ان 12 رکعات پر ہمیشگی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان پر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فجر کی جو بات ہے، چونکہ آغاز فجر سے ہوتا ہے، تو فجر کی رکعات کے بارے میں صحیح مسلم میں امام مسلم نے جو باب باندھا، 725 نمبر روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعت ہیں سنت، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر اگلی روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لہما احب الی من الدنیا جمیعا، ساری دنیا ایک طرف ہو، ساری دنیا سے مجھے محبوب یہ فجر کی پہلی 2 سنتیں۔ اب حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں 1258 نمبر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا، چاہے تم پر دشمن ہی حملہ آور کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے، اور اب فجر کا جو معاملہ ہے اس میں ایک اور ضمناً مسئلہ سنتے چلیں کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، فجر کی نماز کا طلوع فجر کیا اصطلاح ہم ذکر کر رہے ہیں؟ طلوع فجر۔ امام ترمذی نے باب باندھا باب ما جاء لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتین، کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے تو سوائے فجر کی 2 رکعت فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نفل نماز اور کوئی نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ جو 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سوائے نماز فجر کی اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو سنتیں ادا کرنے کے بعد اور کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ جیسے ہی فجر کا نماز کا وقت شروع ہوا، سوائے فجر کی نماز کے اور کوئی نماز ہاں قضا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفلی نماز اس وقت نہیں پڑھی جائے گی، نفل نماز اس وقت نہیں پڑھی جائے گی۔ طلوع فجر کے بعد صرف فجر پڑھی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامہ من صلاۃ الصبح، کہ اذان اور اقامت کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت ہلکی سی مختصراً یہ 2 رکعت نماز آپ ادا کرتے تھے، اس کے سوا آپ کچھ بھی ادا، تو فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جائے تو پھر سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور کوئی نفل نہیں پڑھے جائیں گے، یہ اس سے پہلے کا ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب طلوع فجر ہو گئی تو اس کے بعد تمام چیزوں کو ہم روک دیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس سے آگے، اب اتنی اہمیت آپ نے سن لی کہ دنیا اور ما فیہا ایک طرف اور فجر کی پہلی 2 سنتیں ایک طرف، تم پہ لشکر بھی حملہ آور ہو جائے تب بھی ان 2 سنتوں کو۔ اب آپ آ گئے مسجد میں اور یہ دعا کریں اللہ سے کہ ہمیں یہ سنتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ گھر میں ادا کر کے مسجد آنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ یہ جو سنتیں ہمیں اللہ تعالیٰ گھر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جامع ترمذی میں امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے اور بڑی اہمیت کی بات ہے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ آئے مسجد میں، فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اب اس میں آپ کو فقہائے احناف کی جو دلائل ہیں وہ ایک طرف ہیں، ان سے قطع نظر ہو کے میں اپنے دلائل کا جو ذمہ دار ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اور مسائل ہیں، مثلاً ہمارے ہاں آپ کو احناف میں یہ جملہ بھی سننے کو ملے گا، بعض فقہاء علماء یہ بھی کہیں گے کہ جی آپ جب تک اس کی رکعت جانے کا خوف نہیں ہے تو آپ ایک سائڈ پہ سنتیں ادا کر لیں۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فجر کی نماز آپ پڑھنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ کہیں مسجد کے باہر کی سائڈ پہ کنارے پہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے شامل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ معمول ہے، لوگ ہمارے ہاں سے مراد ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام طور پہ رائج ہے کہ فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی لوگ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک سب سے پہلی اس میں قباحت جو معلوم ہوتی وہ کیا ہے بھئی، اس دور میں فقہاء نے فرمایا تھا باہر کی طرف کھڑا ہو، اب مائک کا استعمال ہم کرتے ہیں تو آپ باہر بھی کھڑے ہوں تو قرات کی آواز تو آپ کو آتی ہے، تو آپ سنتیں کیسے پڑھیں گے؟ اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ بڑی اہم ہے۔ امام ترمذی نے باب باندھا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی،
اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 421، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے سوا کوئی نماز نہیں۔ آپ فجر کے لیے مسجد میں آئے، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھنے آئے، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ سنتیں ادا نہیں کریں گے، اب آپ فرض کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے اس کے، اب اس کی تفصیل میں اگر چلیں تو اس کی تفصیل میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 663 اور صحیح مسلم کے اندر 711 نمبر، اس میں مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا، ایک شخص کو دیکھا، وقد اقیمت الصلاۃ، جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، یصلی رکعتین، اس نے 2 رکعت پڑھی فجر کی سنتیں، فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاث بہ الناس، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبح اربعہ، الصبح اربعہ، وہ صبح کی 4 رکعت ہیں، صبح کے فرض 4 رکعت ہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا صبح کے فرض 4 ہیں، حالانکہ صبح کے فرض 2 ہیں۔ آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہے، حالانکہ صبح کی جو فرض نماز ہے وہ 2 رکعت ہے۔ صحیح بخاری کی اگلی روایت صحیح مسلم کی 712 نمبر، عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تھے، اس نے ایک سائیڈ پہ فصلی رکعتین فی جانب المسجد، اب آپ سے وہ کہیں گے جی آپ فجر کے وقت مسجد میں چلے گئے تو آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اس حدیث میں یہی واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس نے ایک کنارے پر کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت ادا کی، ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم رسول اللہ، وہ 2 سنت پڑھنے کے بعد نماز میں شامل ہوا۔ اب حضور پہلے کیا پڑھا رہے تھے، بڑی اہم ہے بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے جب کھڑے ہو تو یہ نہ سمجھنا میں آگے دیکھتا ہوں، میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تم اپنے سامنے دیکھتے ہو۔ حدیث کا جو ظاہری جو متن ہے اس کے مطابق حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا یا فلان، اے فلاں، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعتدت، ابھی صلاتی کا وحدہ کا ام بصلاتی کا معنی، یہ تو بتا کہ صبح کی نماز کون سی تو نے شمار کی، جو تو نے پڑھی تھی یا ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ اس لیے کہ فرض جب کھڑے ہو جائیں گے تو فرض کی اہمیت ہے، پھر کوئی سنتیں ادا۔ اب اگر کوئی مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز جب کھڑی ہو جائے تو سوائے اس کے کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت آپ کے سامنے 19435 نمبر، عمر بن ابسہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ای الساعات افضل، کون سی گھڑی، کون سا لمحہ دن کا افضل ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کا آخری کنارہ، ثم الصلاۃ مکتوبۃ مشہودہ، پھر اس میں تہجد کا ذکر ہے، اس کے بعد میں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ، جب فجر طلوع ہو جائے، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ، تو سوائے 2 نماز کے اور کوئی نماز، یہاں تک کہ تو حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تو فجر پڑھ لے، فَإِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، بس جب تو صبح کی نماز پڑھ لے، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، تو اس وقت تک رک جا یہاں تک کہ سورج نکلے۔ اب آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس میں 2 مسئلے ذکر ہوئے جو واضح ہو گئے کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو سوائے سنت فجر کے اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ پڑھنے کے بعد تم نے جب فرض پڑھ لیے تو اب سورج نکلنے تک کوئی اور نماز، اس لیے فرمایا فَأَمْسِكْ
جب فجر پڑھ لے اب رک جا حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے۔ اب ایک اور روایت ہمارے ہاں اس پر عمل کیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک یہ روایت جو میں ذکر کرنے لگا ہمارے نزدیک اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ اگر کوئی آیا جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا تو اب وہ سنتیں کب پڑھے گا؟ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ وہ 2 سنتیں جو اس کی رہ گئی تھی وہ کب پڑھے گا؟ سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ اب اس کے ایک اور دلیل کہ نماز فجر کے فوراً بعد سنتیں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا بڑا متن بڑا اہم ہے، اس پر آپ غور کریں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شہید عندی رجال، میرے پاس بہت سے مردوں نے گواہی دی، میرے پاس بہت سے مردوں نے میرے پاس وہ حاضر ہوئے، اور ان میں سب سے جو محبوب ترین تھے وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالی۔ ان سب نے آ کر کیا کہا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد الصبح حتی تشرق الشمس و بعد العصر حتی تغرب، کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو تو سورج نکلنے تک کوئی نماز، عصر کی نماز پڑھ لو تو سورج کے ڈوبنے تک کوئی اور نفل نماز نہیں۔ لہٰذا اس روایت کے مطابق اگر کسی کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ فجر کے فوراً بعد، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد سورج نکلنے تک کسی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اب کرے گا کیا؟ سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ سورج نکلنے کے امام ترمذی نے باب باندھا، باب ما جاء فی اعادتہما بعد طلوع الشمس، طلوع شمس کے بعد فجر کی سنتوں کے دہرائے جانے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ سے اس میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، کہ اگر کسی نے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی تو ان کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ یہ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، ترمذی کی حدیث نمبر 423 ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ اور یہی روایت کہ جس نے فجر کی سنتیں جس کی رہ گئی ہیں وہ فرض پڑھنے کے بعد سورج جب نکلے تو اس وقت ان سنتوں کو پڑھے گا، اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں نقل کیا، اس کا نمبر ہے 2472۔ امام ترمذی کا آپ نے سن لیا، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1117، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، امام بہقی نے اس کو نقل کیا، امام دارقطنی نے اس کو نقل کیا۔ ان سارے ائمہ محدثین، مستدرک حاکم کا 1015 نمبر روایت ہے، اور امام حاکم بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی کی فجر کی 2 سنت رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ لہٰذا اب ہم نے جو مسائل پڑھے ان کا دوبارہ دہرا لیں۔ کتنی نفل نماز ہے؟ سنت نماز کتنی ہے؟ 12 رکعت، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے، 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد۔ اب اس میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے اس مسجد میں، مسجد فرزند علی میں، کہ ہم مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد ہم نفل کا اہتمام کرتے ہیں 2 رکعت نماز کا۔ یہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ 2 رکعت اذان مغرب کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے۔ اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 837، انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب مدینہ طیبہ میں تھے، کہاں؟ مدینہ طیبہ میں، جب مؤذن مغرب کی اذان سے فارغ ہو جاتا ابتدر السواریہ، تو لوگ بھاگتے ستونوں کے پیچھے، فیرکعون رکعتین رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس قدر لوگوں کا ہجوم ہوتا کہ کوئی نیا آدمی مسجد میں آتا تو نو وارد سمجھتا کہ یہ نماز ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے، یعنی لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوتا، کس کے لیے؟ مغرب کی 2 رکعت نفل کے لیے۔ اب اس میں حدیث جو دلیل ہے ایک وہ سب سے اہم ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے مغرب کی اذان کے بعد بھی 2 نفل
اگر پڑھے جاتے ہیں تو وہ اس حدیث کے تحت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی کہ یہ مستحب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اگر کہیں پڑھے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں آپ جا کے جھگڑا مت کیجیے گا، اس سے اختلاف و انشقاق مت کیجیے گا۔ کیوں؟ پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہوگا۔ اس میں ایک اور بات کہ یہ جو مغرب کی اذان کے بعد آپ فرضوں سے پہلے پڑھ رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ یہ دو نہ ایسا ہے کہ یہ بعد والی سنتیں آپ پہلے پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے۔ اسی روایت کو دلیل بنا کر عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھنے کو تسلیم کیا گیا، لیکن وہ 4 سنت نہیں ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، جب ہم اصول فقہ اور فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں وہ تشریح کرتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ بھی ایک طرح کے نفل ہی ہوتے ہیں، لیکن عام عوام الناس کو چونکہ اس اصطلاح کا، اس ٹرمینالوجی کا نہیں پتہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت ہیں، لیکن احادیث جو فقہ کی کتابوں میں یہی ہے کہ غیر مؤکدہ نفل ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو اس حدیث کو دلیل بنا کے، جو آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت نمبر ہے 627، اسے دلیل بنا کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حضور نے فرمایا ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، لہٰذا عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی نماز ہے، تو وہ یاد رہے کہ وہ نفل نماز ہے۔ اگر آپ اس حدیث سے دلیل لے کر عشاء سے پہلے 2 رکعت کو ثابت کرنا چاہتے تو پھر مغرب سے پہلے بھی 2 ثابت ہو جائیں گی، ورنہ عشاء کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکماً کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے۔ تسلی کروا لیں، تصدیق کروا لیں، کسی کے پاس بھی جائیں اس سے جا کے پوچھیں کہ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، یہی دلیل ملے گی کہ حضور میں ہر 2 اذان کے درمیان۔ تو میں نے کہا اس سے تو پھر مغرب کی بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہر 2 اذان، مغرب کی بھی اذان اور اقامت ہے نا، تو اس کے لیے تو علیحدہ سے روایت ملتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوتا کہ 9 وارد سمجھتا شاید نماز ہو چکی ہے۔ عشاء کے حوالے سے تو کوئی روایت نہیں ملتی۔ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے آپ عشاء سے پہلے اگر وقت ملتا ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 ضروری نہیں، 4 ضروری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، لہٰذا اس پر، اور یہ کہ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان معاملات میں ہم نے عرصہ دراز ہو گیا کہا ہوا ہے، بلکہ میرے ایک ساتھی ہیں بڑے پیار کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے، ان سے ایک بار اس بارے میں گفتگو ہوئی تو بڑا پہلے تو شدید ناراض ہوئے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ناراض نہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کریں، اگر میں غلطی پر ہوں اور آپ کا دوست ہوں تو دوست اگر غلطی پر، غلط رستے پر جائے گا تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا، تو آپ ایسا کریں، آپ اس کو تلاش کریں، تو تلاش کرنے کے بعد مجھ پر احسان کریں کہ میں غلطی سے بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر دوست ہیں تو دوستی کا حق ادا کریں کہ مجھے غلطی سے بچا لیں، ورنہ اگر میں صحیح ہوں تو میری تائید کریں، اور اگر میں صحیح نہیں ہوں تو پھر میری رہنمائی کریں۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، ان کا مجھے فون آیا، کہتے ہیں جی عشاء کی 4 ڈھونڈتے ڈھونڈتے ظہر کی بھی 2 کروا بیٹھے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ظہر کی 4 سنتوں کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت کی تنگی ہے، حدیث پاک میں ظہر سے پہلے 2 رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ظہر سے پہلے 2 بھی ثابت ہیں، اگرچہ ہمیشگی 4 پر ہے، ہمیشگی، لیکن آپ سے 2 بھی ثابت ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم عشاء کی 4 ڈھونڈتے ڈھونڈتے ظہر کی 2 کروا بیٹھے، تو اس لیے آپ بھی اپنا جو ہے شوق پورا کریں، جائیں تحقیق کریں، تھوڑا سا وقت آپ بھی نکالیں، تو کسی کے پاس جا کے پوچھیں گے تو آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ ہاں واقعی ہمیں صحیح رہنمائی کی گئی، ہمیں غلط راستے پر نہیں لگایا گیا۔ اب اس سے ہٹ کے کہ ایک مسئلہ سننا صحیح طور پہ، دیکھیں ایک مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، اب آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، اور آپ آگے جا کے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سننے کے اوپر ہے۔ اب آپ آدھے سو رہے ہوں، آدھے جاگ رہے ہوں،
اور آپ نے مسئلہ وہ سنا جو میں نے نہیں کہا اور وہ بھی آپ نے میرے کھاتے ڈال دیا۔ رات کو ہم بیٹھے تھے تو مجھے کہنے لگے، ساتھیوں نے بتایا، بچوں نے، کہ بھائی آپ نے ایک مسئلہ کیا تھا۔ میں نے وہ مسئلہ یہ کیا تھا کہ اگر عشاء کی جماعت سے کوئی رہ گیا، دو باتیں ہوئی تھی، دوبارہ ان کو ریکال کریں۔ جب ہم پہلی دن تراویح پڑھنے لگے تو میں نے 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا بھی جس کی عشاء کی نماز رہتی ہے پہلے وہ عشاء کے فرض پڑھ لیں۔ ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا نا۔ اب ساتھیوں نے پیچھے جا کے فرض پڑھے۔ میں نے اس دن یہ مسئلہ کیا، اگر کسی کے فرض نہیں پڑھے، جماعت کے ساتھ کسی نے نہیں پڑھے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، تو وتر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، وتر وہ جماعت کے، اس لیے کہ ہمارے علماء علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ اور مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدو نے یہ فرمایا کہ جو کہ صرف رمضان میں وتروں کی جماعت ہوتی ہے، اب اگر آپ اس کے لیے حکم دیں کہ وہ وتر بھی علیحدہ پڑھے تو پھر وہ جماعت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا، اس لیے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے فرض رہ گئے ہیں جماعت کے ساتھ تو وتر وہ، اب وہ کہتے ہیں جی، مجھے بچے بتانے لگے جی کئی بندے جو ہے نا وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پاجی نے کیا سکا وتر بھی جماعت نال نہیں پڑھنے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر فرض رہ گئے ہیں تو وتر نہ چھوڑو، وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے۔ لیکن وہ سننے میں ان کی سمجھ میں آیا کہ جی یہ کہا گیا کہ وتر بھی، تو بندے کے بعض اوقات جو اس نے کام نہیں بھی کیے ہوتے وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو اسے ان کاموں کا بھی جواب دینا پڑتا ہے جس کا وہ مدعی نہیں ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان مسائل کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنا، ان پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ پھر بھی اس حوالے سے اگر کسی کا آپ میں سے کوئی سوال ہو، کوئی ابہام ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔